ہم سب نا ایک دوڑ میں ہیں، ایک ایسی دوڑ جس میں مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ہم اپنا آج قربان کر دیتے ہیں۔ جی، یہ سوچتے ہوئے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تب ہم سکون سے بیٹھیں گے، اپنوں کو وقت دیں گے، زندگی جئیں گے۔ اور وہ تب کبھی آتا نہیں ہے۔ بالکل۔ تو آج ہمارے پاس جو کہانی ہے وہ اسی دوڑ میں بھاگتے ہوئے ایک شخص علی کی ہے، اور ایک ایسی کہانی ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اپنی ہی کہانی لگے گی۔ جی، آئیے اس میں گہرائی تک اترتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ ہمیں اپنے بارے میں کیا سکھاتی ہے۔ اور یہ کہانی اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ کسی غیر معمولی انسان کی نہیں ہے۔ علی ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ اس عالمگیر انسانی کیفیت کی بات کرتی ہے جسے ہم کل پر ٹالنا کہتے ہیں۔ لیکن یہ صرف کام ٹالنے کی بات نہیں ہے، یہ زندگی کو، رشتوں کو اور خوشی کو ٹالنے کی کہانی ہے۔ تو آج ہم اسی کا جائزہ لیں گے۔ جی، کہ یہ عادت جو بظاہر بہت معصوم لگتی ہے کیسے ہماری زندگی کی سب سے بڑی محرومی بن سکتی ہے۔ تو چلیں علی کے کردار سے شروع کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ ایک عام سرکاری کلرک ہے، ذمہ دار، محنتی۔ خواب بہت بڑے ہیں۔ خواب بہت بڑے ہیں۔ وہ اپنے خاندان کو ایک بہتر زندگی دینا چاہتا تھا، لیکن اس کا ایک بنیادی اصول ہے، ابھی صحیح وقت نہیں ہے۔ ہر کام کے لیے۔ ہر وہ کام جو اس کی روح کے لیے ضروری تھا وہ اسے مستقبل کے کسی بہتر دن کے لیے اٹھا رکھتا تھا۔ مثلاً اپنی والدہ کے پاس کچھ دیر بیٹھ جانا یا والد صاحب سے دن بھر کی باتیں کرنا۔ بالکل۔ یا پھر اپنے بچوں کے ساتھ کھل کر کھیلنا، نماز کی پابندی کا ارادہ کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا۔ اچھا۔ یہاں تک کہ ایک بہتر انسان بننے کا خیال بھی۔ یہ سب چیزیں اس کی ٹو ڈو لسٹ میں تھیں، لیکن ہمیشہ کل کے خانے میں۔ اور آج؟ اس کا آج ہمیشہ دفتر کی فائلوں، اوور ٹائم اور مستقبل کی منصوبہ بندی میں گزر جاتا تھا۔ یہاں ایک دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ کہانی علی کو ایک ولن کے طور پر پیش نہیں کرتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ سست یا لاپرواہ نہیں ہے، وہ تو اپنے خاندان کے لیے ہی بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ صحیح۔ اور شاید یہی اس کہانی کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ اکثر نیک نیت اور ذمہ داری کا لبادہ اوڑھ کر ہی ہم اپنی زندگی کی سب سے اہم چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مطلب مسئلہ سستی کا نہیں ہے؟ مسئلہ سستی کا نہیں، مسئلہ ترجیحات کا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف ترجیحات کا ہی مسئلہ ہے؟ آج کل کی جو معاشی دوڑ ہے، جو دباؤ ہے، کیا علی جیسے لوگوں کے پاس واقعی کوئی اور راستہ ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یقیناً معاشرتی دباؤ ایک بہت بڑا عنصر ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں کامیابی کو مادی چیزوں سے ناپا جاتا ہے۔ بڑا گھر، اچھی گاڑی، بینک بیلنس۔ بالکل۔ اور اس تعریف پر پورا اترنے کے لیے انسان کو اپنی توانائی اور وقت وہیں لگانا پڑتا ہے۔ لیکن کہانی یہ سوال بھی اٹھاتی ہے کہ اس دوڑ میں اگر آپ اپنے پیاروں کو ہی پیچھے چھوڑ دیں تو منزل پر پہنچ کر آپ اس کامیابی کا جشن کس کے ساتھ منائیں گے؟ بات تو صحیح ہے۔ سسٹم ہمیں دھکا دیتا ہے، لیکن گاڑی کا سٹیئرنگ وہیل پھر بھی ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ترجیحات کا انتخاب مشکل ہی صحیح آج بھی ہمارا اپنا ہے۔ تو علی تو مستقبل کی اس دوڑ میں بھاگ رہا ہے، لیکن اس کہانی کا ایک اور کردار ہے جو حال میں ٹھہرا ہوا، خاموشی سے انتظار کر رہا ہے۔ اس کے والد؟ جی، اس کے والد، ایک ریٹائرڈ استاد، خاموش طبع، صابر۔ وہ اپنے بیٹے سے کچھ نہیں مانگتے سوائے اس کے وقت کے چند لمحوں کے۔ اور یہ خواہش بھی وہ زبان پر نہیں لاتے، ان کا انتظار خاموش ہے۔ یہی اس کہانی کا سب سے دل دکھانے والا پہلو ہے۔ جی، وہ ہر شام صحن میں کرسی ڈال کر بیٹھ جاتے اور علی کے گھر آنے کا انتظار کرتے۔ ان کی آنکھیں دروازے پر لگی رہتی۔ اور خود سے کیا کہتے تھے؟ وہ خود سے کہتے، آج بس 10 منٹ بات کر لیں گے۔ لیکن علی جب تھکا ہارا گھر لوٹتا تو اس کا ایک ہی گھسا پٹا جواب ہوتا، ابو آج بہت تھک گیا ہوں۔ کل بات کریں گے۔ اور والد؟ اور والد ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے، ٹھیک ہے بیٹا، کل۔ یہ روزانہ کا مکالمہ، کل بات کریں گے اور ٹھیک ہے بیٹا، کل، صرف 2 جملے نہیں ہیں۔ نہیں، یہ 2 نسلوں کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کی علامت ہیں۔ والد کے نسل کے لیے ساتھ بیٹھنا، ایک دوسرے کا حال پوچھنا ہی زندگی کا حاصل تھا، جبکہ علی کی نسل کے لیے؟ علی کی نسل کے لیے کامیابی کا مطلب کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ بننا ہے۔ ایک کے لیے وقت گزارنا اہم ہے، دوسرے کے لیے وقت استعمال کرنا۔
اس تصادم میں جیت ہمیشہ مصروفیت کی ہوتی ہے۔ کہانی میں علی کی والدہ بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں بیٹا ماں باپ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے، ان کی قدر کرو۔ لیکن علی پر اثر نہیں ہوتا۔ وہ یہ سن کر ہنس دیتا اور کہتا امی کیا ہو گیا آپ کو؟ ابو تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، ابھی بہت وقت ہے۔ اوہ، ابھی بہت وقت ہے۔ جی، شاید یہ وہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو ہم خود کو دیتے ہیں۔ اور یہی وہ جملہ ہے جو خود خریبی کی بنیاد ہے۔ ہم صحت کو مستقل سمجھ لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ٹھیک ہونے اور نہ ہونے کے درمیان کا فاصلہ بعض اوقات صرف چند لمحوں کا ہوتا ہے۔ صحیح۔ والد کا وہ صابرانہ انتظار اور خاموشی دراصل ایک پکار تھی، ایک التجا تھی جسے علی اپنی زندگی اور کام کے شور میں سنی نہیں پا رہا تھا۔ ویسے یہاں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ساری ذمہ داری علی کی تھی؟ والد نے اپنی خواہش کا کھل کر اظہار کیوں نہیں کیا؟ بہت گہرا نقطہ ہے۔ ہماری ثقافت میں بزرگ اکثر اپنی ضروریات کو خاموشی کے پردے میں چھپا لیتے ہیں نا؟ جی، شاید وہ اپنے بچوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی اولاد پہلے ہی زندگی کی مشکلات میں گھری ہوئی ہے، تو وہ اپنی تنہائی کا اظہار کر کے انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتے۔ بالکل۔ وہ اپنی محبت کا اظہار بھی خاموشی سے کرتے ہیں اور اپنی ضرورت بھی خاموشی میں چھپا لیتے ہیں۔ اور یہ خاموشی ایک دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف قربانی کی علامت ہے تو دوسری طرف غلط فہمیوں اور فاصلوں کی وجہ بھی بنتی ہے۔ کیسے؟ بیٹا سمجھتا ہے کہ والد خوش ہیں کیونکہ وہ کچھ کہہ نہیں رہے، اور والد انتظار کرتے رہتے ہیں کہ بیٹا ان کی خاموشی کو خود سمجھ لے گا۔ یہ ایک ایسا ڈیڈ لاک ہے جو بہت سے خاندانوں میں موجود ہے، اور اس کا انجام اکثر پچھتاوے پر ہی ہوتا ہے۔ اور پھر کہانی ایک ایسے موڑ پر آتی ہے جہاں اس خاموشی کی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ایک دن علی کو دفتر میں کسی ضروری کام کی وجہ سے دیر تک رکنا پڑتا ہے۔ اور یہ کوئی عام دن نہیں تھا۔ نہیں، یہ وہی دن تھا جب صبح دفتر جاتے ہوئے اس کے والد نے اس سے کہا تھا بیٹا آج ذرا جلدی آ جانا، دل کچھ گھبرا رہا ہے۔ یہ لمحہ بہت اہم ہے۔ والد کا یہ کہنا کہ دل گھبرا رہا ہے صرف ایک جسمانی کیفیت کا اظہار نہیں تھا، یہ ایک اشارہ تھا۔ ایک اشارہ تھا، ایک غیر کہی التجا، شاید ایک الوداعی دستک، ایک آخری کوشش کہ شاید آج بیٹا رک جائے، آج سن لے۔ لیکن علی اپنی پیشاورانہ ذمہ داریوں کی بھول بھلائیوں میں اس اشارے کا مطلب سمجھ ہی نہ سکا۔ اس کا جواب کیا تھا؟ علی کا جواب وہی تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا، بس الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے تھے۔ ابو بس آج کی بات ہے، کل میں چھٹی کر لوں گا، کل پکا آپ کے ساتھ بیٹھوں گا۔ کل۔ کہانی میں اس ایک لفظ کل کو اس کی زندگی کا سب سے مہنگا لفظ کہا گیا ہے، ایک ایسا لفظ جس کی قیمت اسے اپنی پوری زندگی چکانی پڑی۔ اور وہ کل کبھی نہیں آیا۔ یہ لمحہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے غیر کہے الفاظ، ان کی آنکھوں کی زبان، ان کے لہجے میں چھپے احساسات کو کتنا سمجھتے ہیں۔ ہم ہمیشہ واضح الفاظ کا انتظار کرتے ہیں، لیکن زندگی کے سب سے اہم پیغام اکثر خاموشی میں دیے جاتے ہیں۔ اور علی نے اسے ایک عام سی شکایت سمجھا، جبکہ وہ ایک الوداع تھا۔ اسی رات جب علی دفتر میں کام ختم کر کے گھر پہنچتا ہے تو اسے گھر پر ایک عجیب، ناقابل برداشت خاموشی ملتی ہے۔ وہ خاموشی جو کسی کے ہمیشہ کے لیے چلے جانے کے بعد چھا جاتی ہے۔ جی، اس کی والدہ ایک کونے میں چپ چاپ بیٹھی ہیں، ان کی آنکھیں رو رو کے سوجی ہوئی ہیں۔ علی گھبرا کر پوچھتا ہے امی ابو کہاں ہیں؟ تو وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ صرف اتنا کہتی ہیں ابو اب کبھی تمہارا انتظار نہیں کریں گے۔ یہ جملہ کتنا سادہ ہے، لیکن اس میں صدیوں کا درد اور حقیقت کی پوری تلخی سمائی ہوئی ہے۔ جی، یہ صرف ایک موت کی خبر نہیں ہے، یہ علی کی زندگی بھر کی تاخیر پر ایک حتمی فیصلہ ہے۔ انتظار ختم ہو چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وقت اور موقع بھی۔ وہ کرسی اب ہمیشہ خالی رہنی تھی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد جب علی اپنے والد کی الماری میں ان کا سامان سمیٹ رہا ہوتا ہے تو اسے ایک پرانی ڈائری ملتی ہے۔ اچھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے ڈائری کھولتا ہے۔ اس کے آخری صفحے پر والد نے شاید اپنی زندگی کے آخری لمحات میں چند سطریں لکھی تھیں۔ اور وہ الفاظ کیا تھے؟ لکھا تھا اگر علی کو یہ ڈائری ملے تو اسے کہنا میں اس سے ناراض نہیں ہوں۔ اوہ! میں تو بس اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا تھا، کچھ باتیں کرنی تھی، اپنا بچپن یاد کرنا تھا، لیکن شاید میرا وقت ختم ہو گیا۔ وہ بہت اچھا بیٹا ہے، بس تھوڑا مصروف ہے۔ یہ پڑھ کر علی کی جو حالت ہوئی وہ ناقابل بیان ہے۔ وہ وہیں فرش پر گر گیا اور چیخ چیخ کر روتا رہا، ابو میں آ جاتا، بس ایک دن اور مل جاتا۔ والد کا یہ کہنا
کہ میں ناراض نہیں ہوں دراصل اس کہانی کا سب سے زیادہ تکلیف دہ حصہ ہے۔ کیوں؟ یہ علی کو غصے کا اظہار کرنے، اپنا دفاع کرنے یا معافی مانگ کر خود کو ہلکا کرنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ اگر والد نے غلہ کیا ہوتا، شکوہ کیا ہوتا، تو شاید علی کے لیے اس بوجھ کو اٹھانا آسان ہوتا۔ صحیح۔ لیکن یہ خالص غیر مشروط محبت کا اظہار پچھتاوے کو ایک نہ ختم ہونے والے ناقابل برداشت بوجھ میں بدل دیتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ جیسا کہ کہانی خود کہتی ہے، یہ کہانی صرف علی کی نہیں، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ جی، ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی سے کسی نہ کسی کام کے لیے بعد میں، کل یا پھر کبھی کہتے ہیں۔ ہم سب کے پاس وہ کام ہے جو ہم صحیح وقت آنے پر کرنا چاہتے ہیں۔ اور کہانی اس ذاتی المیے کو ایک بڑے آفاقی سبق سے جوڑتی ہے۔ جی، کہانی میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا گیا ہے۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی فرصت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اور اپنی امیری کو اپنی فقیری سے پہلے۔ اس کے ساتھ قرآن کی سورۃ العصر کا بھی ذکر ہے۔ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ حوالے اس کہانی کو ایک فرد کی ذاتی ٹریجڈی سے اٹھا کر ایک روحانی اور فلسفیانہ سبق میں بدل دیتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ وقت کا صحیح استعمال صرف دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رشتوں کو نبھانے کے لیے ہے۔ جی، ان رشتوں کو نبھانے اور ان اعمال کو کرنے کے لیے بھی ضروری ہے جو ہماری زندگی کو حقیقی معنی دیتے ہیں۔ سورۃ العصر میں خسارے سے مراد صرف مال کا خسارہ نہیں ہے۔ اچھا، علی کے پاس تو سب کچھ آ گیا تھا، لیکن اس نے اپنا سب سے قیمتی سرمایہ یعنی وقت اور اپنے والد کا ساتھ گنوا دیا۔ اصل خسارہ یہی ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ شاید یہی ہے کہ ہماری اصل دولت وہ وقت ہے جو آج اور ابھی ہمارے پاس ہے۔ کل صرف ایک وعدہ ہے۔ کل صرف ایک وعدہ ہے، ایک امید ہے جس کا پورا ہونا یقینی نہیں۔ کہانی کا پیغام بہت واضح ہے۔ اگر کسی کے والدین حیات ہیں تو ان کے پاس بیٹھیں، اپنا فون ایک طرف رکھ دیں اور انہیں اپنا سب سے قیمتی تحفہ دیں، اپنی توجہ اور اپنا وقت۔ بالکل۔ اگر کسی سے کوئی رنجش ہے تو اسے آج ہی ختم کر دیں، اور اگر کوئی اچھا کام کرنے کا سوچا ہے تو اسے کل پر مت ٹالیں۔ کیونکہ وقت تو بہرحال گزر جائے گا، لیکن یادیں اور پچھتاوا ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ اور جیسا کہ کہانی نے ہمیں دکھایا، پچھتاوا دنیا کا سب سے بھاری بوجھ ہے جسے انسان کو ساری زندگی اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلنا پڑتا ہے۔ صحیح کہا۔ کہانی کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ آج علی کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کے لیے اس نے دن رات ایک کیا تھا: اچھی نوکری، بڑا گھر، نئی گاڑی۔ وہ سب کچھ جس کے بارے میں وہ سوچتا تھا کہ وہ اپنے والد کو دے کر انہیں خوش کرے گا۔ جی، لیکن وہ شخص ہی موجود نہیں جس کے لیے یہ سب کیا جا رہا تھا۔ آج وہ ایک کامیاب آدمی ہے، لیکن اندر سے بالکل خالی اور ادھورا۔ اور یہیں پر ایک آخری گہری سوچ ابھرتی ہے جس کے ساتھ ہم اپنے سامعین کو چھوڑنا چاہیں گے۔ جی، علی کی کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کہیں مستقبل کو محفوظ بنانے کا ہمارا یہ جنون ہی ہمیں اس حال سے محروم تو نہیں کر رہا جس کے لیے ہم یہ ساری تیاری کر رہے ہیں؟ کیا ہماری کامیابی کی تعریف ہی غلط ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ہر شخص کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں وہ کون سا کل کا کام ہے، وہ کون سی کل کی ملاقات ہے، وہ کون سی کل کی بات ہے جسے آج ابھی اسی لمحے کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔